السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، یہ ویڈیو جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ صوبہ کرناٹک کے ایک علاقے کی ہے جہاں مسلم طالبات کو صرف اس لیے کالج میں جانے سے روکا جا رہا ہے کہ وہ سب باحجاب ہیں، برقع پہنی ہوئی ہے۔ اور یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، بلکہ ابھی چند ہفتے پہلے بھی اس طرح کا ایک واقعہ پیش آیا تھا کہ کرناٹک ہی کے ایک علاقے میں ایک کالج میں 7 مسلم طالبات کو صرف اس لیے داخل ہونے سے روک دیا گیا کہ وہ سب باحجاب تھیں۔ ناظرین، ایک ایسا سیکولر ملک جہاں کا دستور اور قانون ہر ایک کو مذہبی آزادی دیتا ہو، ہر ایک کو اپنے مذہب اور دھرم پر عمل کرنے کی اجازت دیتا ہو، وہاں اس طرح کا امتیازانہ اور ظالمانہ سلوک اور اس طرح کی گھناؤنی حرکتیں انتہائی قابل مذمت ہیں۔ ہندوتوا کی یہ ظلم و بربریت اب صرف سڑکوں، محلوں، بسوں، ٹرینوں تک محدود نہیں، بلکہ تعلیمی ادارے بھی اب اس سے محفوظ نہیں۔ اب وہاں بھی مسلم بچوں اور بچیوں کو مذہبی منافرت اور تشدد کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ بعض فرقہ پرست تنظیمیں حجاب پر پابندی کے ذریعے مسلم طالبات میں عدم تحفظ کا احساس پیدا کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ ہندوتوا گروپوں کے دباؤ میں آ کر کرناٹک کے مزید کالجز باحجاب یا برقع والی طالبات کو کالجوں میں داخلے سے روکنے کی روش اختیار کر رہے ہیں۔ ان ہندوتوا تنظیموں کے دباؤ اور پریشر کی وجہ سے اس طرح کے واقعات میں آئے دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے، لیکن الحمدللہ ہماری یہ بہنیں مسلسل اس فیصلے اور حکم کے خلاف سراپا احتجاج بنی ہوئی ہے، وہ جد و جہد کر رہی ہے، اپنی آواز بلند کر رہی ہے۔ واقعی قابل مبارکباد ہے ہماری یہ بہنیں جو ایسے پرفتن دور میں جہاں ہر طرف عیاشی و فحاشی اور عریانیت کا دورہ ہے، ہر طرف بے حیائی کا بازار گرم ہے، لیکن ہماری ان بہنوں کی دینی استقامت اور دینی غیرت و حمیت، شعائر اسلامی اور اسلامی احکام سے اس تعلق و وارفتگی کو سلام۔ واقعی یہ اسلام کی شیرنیاں ہیں جو اپنے حق کے لیے آواز بلند کر رہی ہے اور دشمنوں کو بتا رہی ہے کہ پردہ ہمارا حق ہے، شرم و حیا ہماری زینت ہے، عفت و پاک دامنی ہماری پہچان ہے۔ ناظرین، ایک اور ویڈیو وائرل ہوا ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ مسلم طالبات نعرے لگا رہی ہیں اور اس فیصلے کے خلاف آواز بلند کر رہی ہے۔ ملاحظہ فرمائیں۔ یہ ہے ہماری وہ بہنیں جنہیں اسکول سے دور رہنا تو پسند ہے لیکن عفت و پاک دامنی کے پردے کو اپنے سے دور نہیں کر سکتی۔ جی ہاں، یہ ہے اسلام کی شیرنیاں جو اسکول تو چھوڑ سکتی ہے، اس سے دوری اختیار کر سکتی ہے، لیکن اسلامی احکامات سے روگردانی نہیں کر سکتی، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ یہ علوم و فنون اور ان کے منافع فانی ہیں، لیکن احکام شرعیہ پر کار بند رہنے کے عوض ملنے والے ثمرات غیر فانی ہیں۔ میری بہنوں، آج یہ تم پر اسکول اور کالجوں کے دروازے بند کر لیں تو کر لیں، مقفل کر دیں تو کر دیں، لیکن اللہ کی ذات سے کوئی بعید نہیں کہ آپ کا محض یہ عمل بروز قیامت جنت کے دروازے کھلوانے کا سبب بن جائے۔ ناظرین، آپ بھی دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت ملک کے ماحول کو سازگار فرمائے اور نفرت کے ان پجاریوں کو اپنے انجام تک پہنچائے۔ اللہ ہم سبوں کا حامی و ناصر ہو۔